السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو بطریق احسن پورا کر رہے ہوں گے۔ ایک اور آواز کے ایک اور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں اپنی زندگی پہ غور و فکر کرنا ہے اور کچھ سوالات کے بارے میں سوچ بچار بھی کرنی ہے، اس کے جواب کو تلاش بھی کرنا ہے، اور اس تلاش کے بعد ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا عزم بھی کرنا ہے۔ ویسے تو اس وقت دنیا میں اتنی رونق ہے اور شور شرابہ ہے، جس میں معاشرے کا، میڈیا کا، گانے بجانے کا، فلموں کا، ان سب چیزوں سے بہت رونق ہے۔ اور اس رونق کے درمیان میں جس رونق سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دس از لائف، یہی زندگی ہے، کہ پروگرام دیکھیں، چیزیں دیکھیں، میڈیا کو دیکھیں، اس رونق سے لطف اندوز ہوں، اس میں اپنے آپ کو ڈبو دیں، وہ واقعی تھوڑی دیر کے لیے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ زندگی بنا رہا ہے، لیکن در حقیقت ان تمام رونقوں کے باوجود انسان دنیا میں تنہا ہوتے جا رہے ہیں اور احساس ان میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ زندگی کی جو تمنا تھی یا زندہ رہنے کی جو چاہت تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا ثبوت وہ تمام اعداد و شمار ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ سوسائڈل ہو رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو ختم کر رہے ہیں یا زندگیوں سے اکتا رہے ہیں، یا بچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اندر وہ امنگ نہیں ہے زندہ رہنے کی، جو آج سے کئی سال پیچھے گلیوں میں کھیلنے والے بچے بھی جو تھے وہ اپنے آپ کو خوش محسوس کرتے تھے، چاہے ان کے معاشی یا معاشرتی حالات کیسے بھی ہوں، پھر بھی وہ خوش رہنا جانتے تھے، خوش ہوتے تھے، زندگی کو انجوائے کرتے تھے۔ وہ چیز اب محسوس نہیں ہو رہی، کم ہو رہی ہے، اور یہ تلخ حقیقت ہے لیکن ایسا ہے۔ تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم جلد از جلد حقیقت کو جانیں اور اس کو سمجھیں، اور اس رونق میں سے جو کہ ایسا محسوس ہوتا ہے ہماری نجات بھی ہے کہ جب اپسیٹ ہوئے فوراً ہم ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور واقعی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں وہ بڑا سکون بھی دیتی ہیں، ہم بزی ہو جاتے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، سانگ سن رہے ہیں، سب چیزیں، لیکن وہ کوئی ہمیں حتمی جواب نہیں دے پاتے، اور جب وہ اپنے اختتام تک پہنچتے ہیں تب تک ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری تنہائی وہیں کی وہیں ہے، ہمارے کئی سوالات یا ہماری کئی پریشانیاں اپنی جگہ پہ کھڑی ہیں، ہر صبح کو ہم نے ہی ان کو سامنا ان کا کرنا ہے، ان کو فیس کرنا ہے، ہم نے ہی ان کو حل کرنا ہے۔ تو یہ اور بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں کہ آخر ہم یہاں ہیں کیوں، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کون ہے خالق، کون ہے مالک، کس کی گائیڈنس ہے، کس کی رہنمائی ہے۔ تو ان باتوں پہ غور کرنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عارضی رونق میں ہم اپنی جو ہے آخری کامیابی ہے، جو ہماری اصل کامیابی، ہم اس کو بلا دیں۔ کیونکہ دیکھیں، انسانی زندگی تو جسم کے ساتھ ہے، اور جسم ہم نے دیکھا، تاریخ سے بھی ثابت ہے، حالات سے بھی ثابت ہے، حالیہ وقت سے بھی ثابت ہے کہ جسم چاہے 70 سال کا ہو، 80 سال کا ہو، 90 سال کا ہو، 100 سال کا ہو، 120 سال کا ہو، آخر وہ ختم ہو جاتا ہے، آخر اس کا اختتام ہے۔ تو پھر یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسی رونق ہے، یہ کیسی انجوائمنٹس ہیں، یہ کیسے مزے ہیں جو کہ اتنے ٹیمپریری ہیں، اتنی جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ انسانی سوچ تو اس سے بہت بالا تر ہے، انسانی چاہتیں، اس کے خواب، اس کی تمنائیں، اس کی خواہشات، وہ تو اس سے بہت زیادہ ہیں۔ تو اتنے سے محدود سے وقت میں اور اس محدود سے جسم کے ساتھ جو کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کمزور ہو جاتا ہے، کبھی اداس ہو جاتا ہے، کبھی پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر بڑھاپے کا بھی شکار ہو جاتا ہے، بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور آخر میں وہ بالکل جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوالات ہمیں ابھی سوچنے ہیں، نہ کہ اس وقت سوچنے ہیں جب ہمارے پاس مہلت ہی ختم ہو جائے، وقت ہی ختم ہو جائے۔ تو ہمیں اس بات پہ جلدی غور کرنا ہے، اور وہ غور اس لیے بھی ہمیں کرنا ہے کیونکہ انسانی ذہن کو اگر آپ دیکھیں اور جذبات کو دیکھیں اور خواب دیکھیں تو کتنے بلند ہیں، کتنے طویل ہیں، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہم اپنے اوپر غور کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم صرف ایک جسم نہیں ہیں، ہمارے اندر کوئی اور بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو ہم عرف عام میں روح بولتے ہیں، مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام ہیں،
اس کے بارے میں مختلف اپنے اپنے خیالات و نظریات ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ انسانی جسم بہت ساری چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے، اور اس میں ایک بڑی پاورفل چیز اس کی روح ہے۔ روح اور جسم، سین اینڈ ان سین، ایک نظر نہ آنے والی چیز اور ایک نظر آنے والی چیز، دونوں کا کمبینیشن ہے۔ اور اسی طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اسی طرح سین ان سین کا کمبینیشن نظر آتا ہے۔ خالق نظر نہیں آتا لیکن مخلوق نظر آتی ہے۔ ہوا نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، الا یہ کہ وہ بھاپ کی شکل میں ہو تو ہمیں محسوس ہوتی، نظر آنے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہوا کے سنگ کچھ ذرات ہوں کسی چیز کے تو اس کی وجہ سے پھر وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے، بذات خود ہوا نظر نہیں آتی لیکن پانی نظر آتا ہے۔ تو سین اور ان سین کا کمبینیشن جو ہے وہ دنیا میں چلتا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ سے یعنی ہم جانتے ہیں کہ اور مخلوقات بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے جنات ہیں، لیکن انسان سالڈ ہے، ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ سین ان سین یعنی دکھائی دینے والی اور جو نہیں دکھائی دیتی، ان کی کمبینیشن جو ہے وہ چل رہا ہے دنیا میں۔ تو ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ آخر یہ کیا سلسلہ ہے، کہاں سے آیا۔ تو اس کے لیے اپنے اپنے معیارات ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ دین سے لیتے ہوں، کچھ لوگ سائنس سے لیتے ہیں، کچھ فلسفے سے لیتے ہیں، کچھ شاعری سے لیتے ہیں، کچھ سپرسٹیشن سے لیتے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے معیار ہیں، ہر ایک کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، سورسز ہیں جہاں سے وہ ٹیپ اپ کرتے ہیں اس کو، نالج کو۔ لیکن بحیثیت مسلم ظاہر ہے ہمارے لیے قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہمیت کے مالک ہیں، ہم وہاں سے اپنا نالج لیتے ہیں۔ اور اس سینس میں جو سب سے پہلا سوال ہے کہ بھئی یہ کہانی سلسلہ شروع کہاں سے ہوئی، یہ مخلوق ہم یہاں آئے کیوں؟ کیونکہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اس دنیا کے رہنے والے ہیں۔ جتنے ہمارے خواب بلند ہیں، جتنے ہمارے نظریات ہیں، جتنی ہماری تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، آپ کسی بھی دنیا کے شخص کو پوچھ لیں، چاہے وہ افریقہ کا ہو، ایشیا کا ہو، یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، انگلینڈ کا ہو، آئرلینڈ کا ہو، خواہشات سب کی ملتی جلتی ہیں۔ ہم سب آزادی چاہتے ہیں، ہم سب آرام چاہتے ہیں، ہم سب خوشیاں چاہتے ہیں، ہم سیکیورٹی چاہتے ہیں اپنے لیے بھی، اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی، اور طویل بلکہ اینڈلیس لائف چاہتے ہیں، اور وہ زندگی بھی ایسی ہو کہ جیسی ہم چاہتے ہیں ویسے ہو۔ سورج ہماری پسند سے نکلے، ڈوبے، دن رات ہماری پسند کے ہوں، بلند و بالا عمارات، یہ سب چیزیں، بہترین سے بہترین فرنیچر ہو، اچھی سے اچھی زندگی ہو، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ اور ہمیشہ رہنے کی تمنا، اور وہ بھی صحت مند اور اچھی زندگی، یہ سب کہاں سے ہمیں مل رہا ہے؟ تو ہمیں اس کا مطلب ہے کہ کہیں ہمارا پاس تھا، کہیں ہمارا ماضی بھی تھا۔ تو قرآن کریم میں جہاں تک ہم نے پڑھا، جو مجھے سمجھ آیا، وہ یہ کہ جیسے ہم اسلامیات پڑھتے ہیں نا، اسلام کا، تو اس میں سب سے پہلا لیسن عقیدہ توحید رکھا جاتا ہے، توحید سے متعلق۔ اس کا سب سے پہلا لیسن اصل میں اللہ رب العزت کے متعلق ہونا چاہیے، اور اس میں بھی ہمیں جو سب سے اہم بات ہے وہ سورہ الاحزاب کی اگر آپ آخری آیتیں پڑھیں، 71 سے 73 تک پڑھ لیجئے، اسپیشلی 72 اور 73، 72 آیا اینڈ 73 سورہ الاحزاب کی، وہ ضرور آپ پڑھیں۔ تو اس میں اللہ پاک نے ایک کہانی بیان کی، ایک واقعہ بیان کیا، اور وہ واقعہ میرا خیال ہے کہ اسلامیات میں سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ بچے کو شروع سے ہی سب سے پہلے وہ واقعہ سنانا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیسے، پہنچے کیسے، کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، مقصد کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا، کس طرح سے ہمیں ایور لاسٹنگ لائف جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے وہ دنیا کی کہانیوں میں مشہور ہوتا ہے نا، آب حیات ہے، ایک چشمہ ہے، اس کا پانی پی لے ہمیشہ زندہ رہتا ہے انسان۔ وہ پتہ نہیں ابھی لوگوں کو ملا یا نہیں ملا، لیکن واقعی آب حیات ہے۔ آب حیات ان دا سینس کہ اگر ہم اپنی روح کو، جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور کبھی بھی نہ ڈسٹروائے ہو سکتی ہے، نہ مٹ سکتی ہے، نہ مر سکتی ہے، اس کی سیفٹی کے لیے کام کر لیں تو ہمیں واقعی ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک نے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سارے جو راز ہیں ان سے پردہ اٹھایا ہے، بہت سارے سوالات کے جوابات دیے ہیں، گفتگو کی ہے بندے سے، ہمیں وہاں سے اس بات کو سمجھنا ہے۔ تو سورہ الاحزاب آیات 72، 73، 72 اور 73 سے ہم اپنا جواب دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس میں اللہ پاک نے ہمیں کیا واقعہ بیان کیا، کیا ایک کہانی بتائی ہمیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں پہنچے، کیسے پہنچے، کرنے کیا آئے ہیں۔
تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تب تک آپ سورہ الاحزاب کی آیات 72 73 کو ضرور پڑھیے گا. عربک بھی پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں اور پھر دیکھیں، اور انشاءاللہ پھر اس پہ ڈسکشن ہوگی. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.